وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ایصال ثواب کسی کے لیے بھی کیا جائے، زندہ کے لیے یا جانے والے کے لیے ہر روز درست ہے۔ اپنے جانے والے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے اور اس کا ثواب انہیں پہنچایا، یا اپنی والدہ زندہ ہیں ان کے لیے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، یا عمرہ کر لیا، صدقہ دے دیا، قرآن کی تلاوت کر لی، کوئی نفلی نیکی کر لی اور اس کا ثواب اپنے متعلقین یا کسی کے لیے اس کی نیت کر لی، تو یہ درست ہے۔ البتہ یہ ایصال ثواب کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرنا کہ یہ جمعرات ہی کے ہوگا، یہ 1 سال کے بعد ہی ہوگا، یہ محرم ہی میں ہوگا، یہ ربیع الاول ہی میں ہوگا، یہ 3 مہینے کے بعد ہی ہوگا، کسی دن کو مخصوص کر لینا یہ بدعت ہے، یہ دین میں اضافہ ہے اور یہ دین میں زیادتی ہے، جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا۔ اس لیے کہ ہر آدمی اپنے خواہش سے دین میں اضافہ کرتا رہے گا تو دین کی تو شکل ہی بدل جائے گی کہ 50 سال پہلے یہ چیز دین نہیں تھی، اب یہ دین کا حصہ بن گئی ہے۔ 20 سال پہلے اس کی شکل یوں تھی، دین کی اس کی شکل یوں تھی، اور آج 20 سال کے بعد اس کی شکل نہیں بن گئی، تو آنے والی نسلوں کے سامنے تو دین کی شکل ہی بگڑ جائے گی۔ پہلے کیا تھی؟ اب پہلے ہم کہتے تھے 12 وفات، اب پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، اب اس کی شکل ہی بدل گئی۔ تو پھر وہ چیزیں ہی بدلتی رہتی ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کو گمراہی قرار دیا، سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ تمہارے صرف اچھے جذبہ کافی نہیں کہ میری نیت ٹھیک ہے، صرف اچھا جذبہ کافی نہیں، بس یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس میں شریعت کا طریقہ بھی ہے، اس میں دین کا کوئی طریقہ بھی موجود ہے۔ صرف تمہارا اچھا جذبہ کافی نہیں ہے۔ اگر تم بہت اچھے جذبے سے مغرب کی 4 رکعتیں پڑھ لو تو صرف تمہارا اچھا جذبہ تو کافی نہیں ہے نا، یہ بھی دیکھا جائے گا کہ یہ 4تھی رکعت شریعت کے مطابق ہے، اگر نہیں تو بقیہ 3 رکعتیں بھی ضائع ہو گئی، اور کہا جائے گا میاں نماز نہیں ہوئی، حالانکہ جذبہ آپ کا اچھا ہے اور آپ نے کام بھی کوئی غلط نہیں کیا، قرآن ہی زیادہ پڑھا ہوگا، رکعت ہی بڑھ گئی ہوگی، 2 سجدے ہی زیادہ کر لیے ہوں گے، تسبیحات میں اضافہ ہوا ہوگا، جذبہ بھی اچھا، کام بھی اچھا، لیکن میاں شریعت کا طریقہ نہیں ہے نا، شریعت کا طریقہ نہیں۔ تو اسی طرح ایصال ثواب جب بھی کریں، دکان میں بیٹھے بیٹھے کر لیں، گھر میں جاتے جاتے کر لیں، کسی بھی وقت قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، جب بھی موقع مل رہا ہے اپنے بڑوں کے لیے نفل پڑھ لیے، ایصال ثواب پہنچایا، بالکل درست ہے۔ لیکن اس کو مخصوص کر دینا کہ چونکہ آج سال کے بعد یوم وفات ہے ان کی، اس لیے آج ایصال ثواب کرنا، چونکہ یہ پہلی جمعرات ہے اس لیے ایصال ثواب کرنا، چونکہ یہ اب 40 دن پورے ہو گئے اس لیے ایصال ثواب کرنا، چونکہ اس پہ اب ایک برسی آ گئی، برس 1 سال گزر گیا، اب کرنا، تو یہ اضافہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل فرمائیں اور جس کی اجازت مرحمت فرمائے، اس عمل کو اسی شکل میں کرنا ہی نیکی بنتی ہے۔ اگر اس میں اضافہ کر دیا یا اس میں کمی کر دی تو پھر وہ شریعت کی نیکی نہیں بنتی، وہ دین نہیں بنتا، پھر آدمی کی خواہش بن جاتی ہے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدعت کی مذمت فرمائی ہے کہ اس سے دین کی شکل ہی بدل جاتی ہے، اور دین کا اندر اس اضافے سے نئی نسلوں تک اپنے نبی کا دین اور نبی کی شریعت صحیح شکل میں باقی نہیں رہتی۔ تو ایصال ثواب
ہر روز درست ہے، اس میں روز وفات یا روز ولادت بھی شامل ہے۔ شریعت کی طرف سے اصالِ ثواب کے لیے کوئی دن کوئی وقت مقرر نہیں، تو اگر کوئی شخص کسی دن کو ضروری نہ جانے اور تمام ایام کو یکساں سمجھتے ہوئے کسی دن بھی نیکی کر لے اور جو بالکل جائز ہے اور اس میں کر سکتا ہے، اب وہ جمعہ ہو، ہفتہ ہو، مہینے کے بعد ہو، 2 دن کے بعد ہو۔ اصل میں مسلمانوں کے ہاں تو وہ جو آپ تو ہر چیز میں دن منائے جاتے ہیں نا، اماں سے ملاقات کا بھی ایک دن، ابا کا بھی دن، ابا کا بھی دن، اماں کا بھی دن، ابا کا بھی دن، ہاں تو وہ سال کے بعد ہی ایک مرتبہ آتا ہے۔ اور اسلام میں کیا ہے؟ سبحان اللہ، روز اپنے والد کو محبت سے دیکھو، روز اپنی والدہ کو محبت سے دیکھو، روز ان کی خدمت میں آگے بڑھ کر ان کی دعائیں لو۔ ہاں یہاں کوئی سال کے بعد نہیں ہے۔ تو اسی طرح اپنے پیاروں کو بھی اگر نیکیوں میں یاد کرنا ہے تو یہ نہیں کہ انتظار کرنا ہے کہ وہ دن آئے گا تو پھر، ہاں انہیں تو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھو، اپنی نیکیوں میں یاد رکھو۔ یہی محبت کا تقاضا ہے اور یہی اپنے بڑوں کے ساتھ خیر خواہی اور ان کے ساتھ اچھائی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس دن کو بھی اس کو بہت آسان رکھا ہے کہ اصالِ ثواب، بس اوقات اصالِ ثواب کرنے میں ایک مسئلہ بن جاتا ہے، جب تک کہ یہ شکلیں نہ اپنائی جائیں اور یہ صورت نہ اپنائی جائے اور اس کی یہ لوازمات کا اہتمام نہ ہو، یہ ذہن بنا جاتا ہے کہ شاید اصالِ ثواب ہوتا ہی نہیں، ثواب پہنچتا ہی نہیں۔ حالانکہ اتنا آسان ہے کہ آپ مسجد میں آئے، وقت ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لیے اپنے والد کی طرف سے، 2 رکعت آپ نے نفل پڑھ لیے اپنے والدہ کی طرف سے، کچھ وقت نہیں تلاوت کے لیے بیٹھ گئے، جتنا پڑھا اللہ سے دعا کر لی، اللہ اس کا ثواب فلاں متعلقین کو عطا فرما دے۔ اتنا آسان ہے، کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں، تو اس کو آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے اور اس عمل کو آسانی کے ساتھ ہی رکھنا چاہیے۔ کھانے پر فاتحہ کا ختم پڑھنا ظاہر ہے یہ مسلمانوں کے ہاں ہندوؤں کی طرف سے آیا ہے، ان کے ہاں اس قسم کی چیزیں رہی ہیں۔ ہر سال روز وفات میں یہ بھی ہندوؤں کے ساتھ مشابہت ہے، اور نئی نئی یہ شکلیں جب آدمی ان کے ساتھ معاشرت اختیار کی تو یہ مسلمانوں کے اندر بھی وہ چیزیں رواج پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود مستحب ہے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن درود شریف کو پسند فرمایا ہے، اور یوں کثرت سے مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور سب سے مختصر درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم، درود بھی ہے سلام بھی، اور اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی کیفیت بھی مقرر نہیں ہے کہ کھڑے ہو کے کرنا ہے، لیٹ کے کرنا ہے، ہاں کسی بھی حال کے اندر اسے پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، فرمایا جو شخص یہ پڑھتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کے حق میں ایسی دعا ہے اللہ اسے رد کرتے ہی نہیں، اللہ اسے رد کرتے ہی نہیں، اس لیے کہ اپنے حبیب کو سے اللہ کو اتنا پیار ہے، جو اپنے اس کے حبیب پر درود بھیجے گا اللہ تو اس دعا کو قبول کریں گے، لیکن کام بن جائے گا پڑھنے والے کا۔ اسے 10 رحمتیں مل گئی، اسے 10 رحمتیں مل گئیں۔ اللہ کے نبی صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خدمت میں مسکراتے چہرے کے ساتھ آئے، اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں اور طبیعت میں بڑی بشاشت ہے۔ فرمایا کیوں خوش نہ ہو، جبرائیل امین آئے ہیں اور انہوں نے میری امت کے لیے بشارت لائی ہے کہ جو آپ کا امتی آپ پر درود پڑھے گا، 1 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں، اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم درود بھی ہے، سلام بھی ہے، اور اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوئے اس کی کثرت ہو، لیکن ظاہر ہے اس کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اور اس کو آدمی جسی وقت چاہے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ قرآن پاک کو سننا بھی مسنون عبادت ہے، اس کے علاوہ ذکر اور درود شریف کو بھی عملی طور پر یہی حیثیت اور اہتمام کرنا
اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے کہ آپ کی محبت میں اور آپ کی محبت میں اضافے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام ہو۔ اللہ رب العزت پیارے نبی کی پیاری سنتوں پر عمل کرنا آسان فرمائے اور ہر قسم کے خرافات اور بدعات سے ہمیں اور پوری امت کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد